پاکستانی روپے کی قدر میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں گزشتہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ امریکی ڈالر میں 6 روپے سے زائد کی نمایاں کمی آئی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس لحاظ سے یہ اچھی بات ہے کہ جیسے جیسے کمی آئے گی ویسے ویسے ہمارا روپیہ جو تگڑا ہوگا، ہمارے لیے آگے معیشت کو سنبھالنا اور معاشی فیصلے کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اب جو اسٹریٹجی اپنانے جا رہی ہے معیشت کے حوالے سے، وہ آنے والے وقت میں ایک پاکستان کے لیے ایک اچھا پیغام لے کر آئے گی۔ یہ ایک سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک دم سے مہنگائی کم نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ بڑی عقل مندی کے ساتھ انہیں حل کرنا پڑتے ہیں۔ جیسے نون لیگ کی جب گورنمنٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ جو پرانی گورنمنٹ ہے، یعنی جو پی ٹی آئی سرکار تھی، جو تبدیلی کے بڑے نعرے لگاتی تھی، اب وہ تبدیلی ایسی لائی تھی کہ مہنگائی ہر طرف تھی، عوام پریشان تھی۔ ابھی بھی عوام کو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہے، لیکن اگین وہی کہ اچھے اقدامات جو ہے عوام کو مہنگائی سے بچائیں گے، اور عوام نے بھی اتنے چیلنجز دیکھے ہیں، اتنی مشکلات فیس کی ہیں، تو یقیناً ایک اچھا وقت ان کے لیے جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اب تمام تر صورتحال پر ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب مجھے جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بےحد شکریہ وقت دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ گڈ مارننگ۔ وہ تمام لوگ جن کو یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، میں چاہوں گی ذرا اس جواب میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈالر کی قدر میں جو گراوٹ ہے اس کی اصل وجہ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار ہیونگ می آن ساما۔ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل بھی ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، اور ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ سینٹیمنٹ چینج ہوا ہے۔ اکنامک ٹیم کے چینج ہونے سے کچھ سینٹیمنٹ چینج ہوا ہے، نئی ٹیم جو ہے وہ مور کانشیس ہے، ڈس آرڈرلی موومنٹ جو ہو رہی ہے روپی میں اس پہ۔ دوسری چیز یہ تبدیل ہوئی ہے کہ کچھ فنڈامنٹلز میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو کروڈ آئل کی قیمت تھی وہ نیچے آ گئی، اس سے پاکستان کی امپورٹس پہ پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ سہارا یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو ڈالر کی کمی ہے، جو یہ کرنچ ہے ڈالر کا جو چل رہا ہے جب سے آئی ایم ایف پروگرام ڈیلے ہوا اور کچھ انسرٹنٹیز ملک میں بنی، وہ شاید کچھ بہتر ہو جائے۔ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں آئی ایم ایف کے بعد، جو ہمیں فوری طور پر پیسے دے سکتے ہیں۔ کچھ پیسے ان سے آنے کی اکتوبر میں امید جو ہے وہ جاگی ہے۔ اس سے بھی امید ہے کہ ڈالرز کی جو سپلائی ہے، جو ڈالرز پاکستان میں آتے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ سب چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں اور آخر میں جو کموڈیٹیز کی قیمتیں ہیں دنیا میں، کول کی قیمت فار ایگزامپل ہم باہر سے منگواتے ہیں، وہ بھی کم ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو اکٹھا کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ کچھ اوور شوٹ کر گیا تھا جو روپے کا کی ویلیو تھی، کیونکہ کچھ یہ کہنے کو آ رہا تھا کہ اسمگلنگ ہو رہی تھی، اس سے کرب اوپن مارکیٹ ریٹ بہت بڑھ رہا تھا، کچھ کریڈٹ کارڈز کی بہت زیادہ پیمنٹس ہو رہی تھیں، اس سے بڑھ رہا تھا، اور تیسرا کہ کچھ اسپیکولیٹو ایلیمنٹ، یعنی کہ جب بینکوں نے ایل سیز کھولی تو وہ بہت ہائی ریٹس پہ کھولی، تو ایک امید بن گئی کہ جی ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر اب یہ ہوا کہ ایکسپورٹرز نے اپنے پیسے کیش کر دیے، ریمیٹرز نے اپنے پیسے بھیج دیے۔ یہ جب سب ایلیمنٹس کمبائن ہوئے ہیں تو یہ شارٹ ٹرم میں ایک واپسی جو ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور آئی تھنک یہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن ہے، اس لیے کہ جو ڈس آرڈرلی موومنٹ ہو رہی تھی، یہ اب امید کی جا سکتی ہے کہ ایک مور آرڈرلی موومنٹ میں چلے جائیں گے اگر ریزروز بلڈ ہوتے ہیں۔ یہ اس کے لیے کی چیز ہے کہ پاکستان کے ریزروز یہاں سے بلڈ ہونے چاہیے۔ کل بھی جو ریزروز کا فگر آیا ہے 8 ارب ڈالر کا، وہ قطعی طور پہ ایک کمفرٹیبل فگر نہیں ہے۔ یہ جب تک ایٹ لیسٹ 12 بلین ڈالرز تک ہم بلڈ نہیں کر لیتے، ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں آئیں گے۔ سو یہ ہے ایک اوور آل اس وقت پکچر۔ اوکے، اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ذرا مجھے سمجھائیے گا، بیکاز یہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی عوام سے دعا کی اپیل کر رہے تھے نا کہ جھولیاں پھیلا کے دعا کی جائے کہ ڈالر 100 روپے تک آ جائے، تب ہمارے لیے چیزیں بڑی اچھی ہو جائیں گی۔ کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ڈالر واقعی اتنا نیچے آ جائے گا؟ آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں ایسی اچھی اچھی خبریں ملنے والی ہیں کیا؟
دیکھیں ایک تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ڈالر نیچے آ جائے؟ دیکھیں ڈالر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ انفلیشن جو ہے امپورٹڈ اس سے ذرا آپ کو ایک کمفرٹ فراہم کرتی ہے، پر یہ جو ڈسکشن ہے یہ ہے لانگ ٹرم اکنامک حالات کے پاکستان کی. جو کسی بھی کرنسی کی جو موومنٹ ہے وہ یاد رکھیے ہمیں یہ شارٹ ٹرم میں، یہ تو میں نے ایک سپلائی ڈیمانڈ ایکسپلین کر دی کیونکہ ایک ایکسچینج ریٹ ہے جو اس وقت مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہے، اس میں سپلائی ڈیمانڈ بہت میٹر کرتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے لیے ایکسپلین کر دی. ان دا لانگ رن تو جو پیداواری صلاحیت ہے آپ کی ملک کی، اگر آپ دنیا میں چیزیں بیچ سکیں گے، ان چیزوں کی قیمت ہوگی، اگر آپ وصول کر سکیں گے ایکسپورٹ ریسیٹس، آپ کی ریمیٹنسز بہتر ہو جائیں، آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں. اسپیشلی جب میں کہتا ہوں کنٹرول، اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹس کو کوئی روکیں، پر انرجی کی ایک ٹرانسفر ہو جائے انٹو گرین انرجی، انٹو ڈومیسٹک لیڈ انرجی، تھرکول، سن لائٹ، ونڈ. تو اگر یہ ساری ٹرانزیشن ہو جائے تو آپ کا جو روپیہ ہے وہ پھر ریفلیکٹ کرے گا صحیح قدر آپ کی اکانومی کی پیداواری صلاحیت کی. یہ فنڈامنٹلز کی بات ہے. شارٹ ٹرم میں تو یہ آپ 5-8% اوپر نیچے کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ایک ایکسیسولی روپے پہ دباؤ آ گیا تھا جن وجوہات سے ہم نے ڈسکس کیا. پر لانگ رن میں تو اگر انشاءاللہ کیوں نہیں، اگر ہم اپنی ٹریڈ بہتر کریں گے، اگر ہم اپنی ایگریکلچر کا جو پریشر ہے فار ایگزامپل امپورٹس کا، اگر آپ فوڈس میں $10 ارب کی امپورٹ کرتے ہیں پر آپ اپنی پیداواری صلاحیت بہتر کرتے ہیں، آپ اپنی کاٹن کی پیداواری صلاحیت، ویٹ کی پیداواری صلاحیت، رائس کی پیداواری صلاحیت، میز کی پیداواری صلاحیت، اگر آپ یہ سب بہتر کرتے ہیں اور دنیا سے امپورٹ نہیں کرتے اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، بلکہ تو آپ کی جو روپے کی فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو لانگ ٹرم میں ہمیں اس طرح سوچنا ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ضروری ہے کرنا، کیونکہ ظاہر آپ محنت کریں گے تبھی آپ کو ایسا پھل ملے گا نا کہ جس کو آپ کھا کے بھی خوش ہوں گے، اور عوام کے لیے بھی پھر یہ ایک اچھی خبر ہے. اچھا مجھے یہ سمجھائے گا، ڈالر کی تو ہم نے بات کی، نیکسٹ 6 منتھس میں آپ اوور آل کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے؟ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ، دنیا ایک اسٹیگفلیشن میں. اب اسٹیگفلیشن سے مطلب یہ ہے کہ جو گروتھ ہے، یعنی کہ جو دنیا میں وہ کم ہو رہی ہے، یعنی کہ اب 2.2% پہ دنیا پوری گرو کرے گی. دا ورلڈ گلوبل گروتھ، یہ کوئی بہت اچھی گروتھ نہیں ہے. پہلے یہ 4% سوچا گیا 23 کے لیے، پھر 2.2% کے قریب کم ہوتے ہوتے آگے. یہ کوئی بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن دنیا میں ہائی ہے. انفلیشن سے مطلب ہے کہ قیمتوں کا بڑھنا جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا. ہم نے ڈائریکشن آئی تھنک تبدیل کر دی ہے. پاسبل ہے کہ ورسٹ از اوور، پر اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بہت دنیا میں بڑھ گئے ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. بالکل. سو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں، میں کل بھی دیکھ رہا تھا، مطلب جو ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس آ رہی ہیں وہ وہی ہیں جو پچھلے سال تھی. بالکل ایگزیکٹلی وہی فگر آ رہا ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ جو $19 ارب ہم نے لاسٹ ٹائم کیا، اس سے ہم کہیں 22 سے 24 ارب پہ جائیں گے. پر جو ورلڈ پوزیشن ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. نمبر 2، ڈومیسٹک فلڈز نے بہت ہٹ کیا ہے، اور اس کی ریکوری، اس کی ریہیبلیٹیشن، اس کی ریلیف، یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ جب ہوں گی تو ایک ہمارا جو بجٹ ہے، ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے، ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے، اس پہ پریشر رہے گا. سو حکومت کے لیے ایک ٹائٹ سچویشن رہے گی. نئی بزنس، نئی انویسٹمنٹ بھی ایسی چیز میں بہت زیادہ جو ہے نہیں آتی. امید ہے کہ 3-4 ماہ میں یہ چیزیں ریسیڈ کریں گی، لوگوں کی روزگار جو ہے دوبارہ چلے گی، اور ہماری جو ایک سٹیبلٹی ہے وہ کلینلی دکھائی دے گی. اگر ہم اگلے 3 سے 6 ماہ میں سٹیبلٹی بھی کر لیں، یعنی کہ یہ جو موومنٹس ہو رہی ہیں، جیسے ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہت کم ہو گیا جولائی میں، 16.5% کی کمی آئی جون سے کمپیئر کریں. اگر ہم اس میں ایک قدرے سٹیبلٹی کی طرف جائیں، سو 3 سے 6 ماہ جو ہیں آپ کے، وہ سٹیبلائزیشن کا ایک فیز ہے. ہر طرح سے ہمیں مارکیٹس کو یہ کمفرٹ دینا ہے کہ ہم اپنا لیکوڈیٹی کا ایشو بھی سالو کر سکتے ہیں. ہم اپنی پیداواری صلاحیت کو اس طرح سے چلائیں گے کہ ہماری امپورٹس جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہیں یا فوڈ کی ہیں، ان پہ قابو رکھ سکتے ہیں. ہم ایکسپورٹس کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، اور ہم لوگوں پہ وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں فلڈز کے لیے جو ہمیں کرنے چاہیے، بیکاز اتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے وہ تھوڑی سی قابو میں آ جائے گی. اس سے بجلی، تیل کی قیمت پر
یہاں سے بہت زیادہ بڑھنے کی امید نہیں ہوگی، اور اگر ایسا ہوگا تو اوور آل بہت بڑا ہم نے دیکھا تھا، وہ شاید the worst may be over for. اوکے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں.